گزشتہ ہفتے نیو یارک ٹائم نے جب یہ خبر بریک کی کہ ایران اور چین کے درمیان ایک 25 سالہ اسٹریٹجک اور اقتصادی معاہدہ طے پا گیا ہے تو پوری دنیا میں ایک بڑی زبردست قسم کی ہلچل پیدا ہو گئی اور یہ بات بھی زیر بحث آنا شروع ہو گئی کہ آخر چین نے اتنی بڑی اور خاص طور پہ جب اس 25 سالہ معاہدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ چین ایران میں $400 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا، جس سے وہ اس کے آئل ریزرور جو ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے وہ جو منصوبے ہیں اقتصادی ترقی کے ان کے اندر بھی سرمایہ کاری کرے گا، ٹورزم ہے، دوسرے جو بہت سارے ہیں۔ اور سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران اور چین کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوگا اور چین پھر آہستہ آہستہ ایران کا جو دفاعی نظام ہے، یعنی اس کے ہتھیار بنانے کے جو پروگرام ہیں ان میں بھی ایران کی مدد کرے گا۔ اور سب سے زیادہ دنیا کو حیرت اس بات پہ بھی ہوئی اور مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ ایران نے اس بات سے بھی اتفاق کر لیا کہ 5000 چائنیز جو ہیں فوجی وہ ایران کے اندر تعینات ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انقلاب آیا تھا تو انقلاب کے بعد یہ بازگشت ہم بہت دیر تک سنتے رہے کہ نہ مشرق نہ مغرب نہ مشرق، تو ایران جو ہے وہ ایک اسلامی اٹھان اس کی بنیاد تھی اور وہ مشرقی یا روسی یا مغربی کیمپ کی طرف جانے کے بجائے جو ہے وہ اپنی ایک بنیاد الگ رکھنا چاہتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایران کی سوچ میں اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی؟ میرے خیال میں جو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک بہت بڑی ہوپ اس وقت پیدا ہوئی تھی جب امریکہ اور یورپی ممالک نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا بارک اوباما کی سربراہی میں، اور اس کے بعد یہ طے پایا تھا کہ ایران کے اوپر سے اقتصادی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور امکان تھا کہ ایران اس خطے کا ایک بہت بڑا ملک اور ایک بڑی اقتصادی طاقت بن کر ابھرے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی جب ٹرمپ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ایران کے اوپر نہ صرف پابندیاں سخت کر دی، اس معاہدے کو ختم کر دیا، بلکہ ان تمام ممالک کو مجبور کیا کہ جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے تھے کہ وہ تجارت اپنے بند کریں۔ اس دوران صرف چین وہ واحد ملک تھا جو ایران سے تیل خریدتا رہا، اگرچہ اس نے اس کی مقدار کم کر دی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ تیل خریدتا رہا۔ ایران کا یہ خیال تھا کہ انڈیا جو ہے اس کا بہت بڑا اسٹریٹجک پارٹنر تھا، ہسٹوریکل ریلیشن شپ بھی تھی، لیکن گزشتہ 30-35 سالوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی جو جہت تھی وہ اسٹریٹجک بھی ہو گئی، اس میں بہت گہرائی آئی اور ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں دونوں ممالک نے شمالی حدود کی مدد کی، مل کے مدد کی۔ افغانستان کے اندر بہت عرصے تک دونوں ممالک ایران اور بھارت کی ایک جیسی پالیسیز رہی، طالبان کے خلاف ان کا ایک جیسا سوچ اور فکر اور اقدامات تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر بھی جو عدم استحکام تھا اس میں بہت ساری اس طرح کی اطلاعات آتی تھی کہ جیسے کلبھوشن یادیو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایرانی سرزمین سے ہو کے بلوچستان کے اندر BLA کی مدد کرتا تھا۔ اس طرح بہت سارے الزامات رہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان یہ جو 959 کلومیٹر لمبی سرحد ہے بلوچستان کے، اس میں ایران جو ہے اس کے ذریعے عدم استحکام پیدا کرتا ہے اور اس کے پیچھے انڈیا ہے۔ اس سب کے باوجود جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کو جو توقع تھی کہ انڈیا اس کی مدد کرے گا اور امریکی پابندیوں کو جو ڈیفائی کرے گا اور ایران کا ساتھ کھڑا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس کیا ہوا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی وہ بہت گہری ہوتی گئی۔ عالم یہ ہے کہ کچھ سال پہلے انڈیا نے اسرائیل کا ایک سیٹلائٹ بھی نیو دہلی سے اس کو فضا میں چھوڑا، وہ جاسوسی کا تھا اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا جو فوکس تھا وہ ایران کے اوپر تھا۔ اس طرح دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں جو ہے دراڑ پڑنا شروع ہو گئی۔ پھر انڈیا بہت زیادہ قریب سعودی عرب کے بھی چلا گیا، UAE کے بھی چلا گیا اور امریکہ کے بھی چلا گیا، تو انڈیا جو ہے ایران کی جو توقعات تھی اس پہ پورا نہیں اتر سکا۔ اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 10-15 سال میں ایران کے اندر انڈیا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی کی تھی۔ چابہار ایران کی ایک بہت امپارٹنٹ بندرگاہ ہے اور یہ ہمارے گوادر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ بہت کمپیٹیٹیو ہوگی، اور جب ہندوستانی اس کو بلڈ کر رہے تھے تو اس سے یہ ضرور توقع تھی کہ یہ پاکستان کے مقابلے میں ایک بندرگاہ
بنائی جا رہی. اس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا کی مصنوعات جو ہے وہ پاکستان کو بائی پاس کیے بغیر سینٹرل ایشیا اور افغانستان کو پہنچائی جا سکے. اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ چابہار سے لے کے زادان اور افغانستان کے بارڈر تک ریلوے لنک بھی انڈیا ڈیولپ کر رہا تھا. لیکن جب سے امریکہ نے یہ پابندیاں لگائی تو انڈیا نہ صرف یہ کہ اس نے ان دونوں پروجیکٹس کی جو میگا پروجیکٹس تھے فنڈنگ بند کر دی بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. تو اب ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ریل لنک ہے وہ خود ڈیولپ کرے گا, یعنی ہندوستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ جو چابہار کا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے کہ وہ چائنیز جو ہے آگے جا کے اس کو ڈیولپ کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے جو ہے جو یہ ہمارے ریجن میں جو یہ خاص طور پہ ایران اور انڈیا کے درمیان اور ایران اور چائنا کے درمیان جو ڈیولپمنٹس ہوئی ان کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات بہت گہرے ہیں, اسٹریٹجک ہیں, اقتصادی ہیں, اور یہ ہمارا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کی وجہ سے اس کے بہت زیادہ ملٹی پراؤن ہو چکی ہے, ان کی جہت بہت جو ہے ملٹیپل قسم کی ہو چکی ہے. تو اب ایران اور چین کے درمیان تعلقات اگر بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ امکان پیدا ہو جائے گا کہ بلوچستان میں جو پہلے ہی استحکام پیدا ہو چکا فردر یہاں استحکام پیدا ہوگا, اور بلوچستان کے اندر جو ایرانی سرحد سے جو کچھ چھوٹی موٹی گڑبڑ ہوتی تھی وہ ساری بند ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو بڑا انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے ہمیشہ رہا ہے کہ ایران اور جب انڈیا کے درمیان بہت زیادہ گہرے تعلقات ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک سسپیشن کریٹ ہو جاتا ہے کہ ایران ہمارے خلاف یا ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو. لیکن جس نوعیت کی ایران اور انڈیا کے درمیان ریلیشن شپ چل رہی ہے یا جس طرف یہ بڑھ رہی ہے, اس سے امکان یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو گرم جوشی تھی وہ صدمہری میں بدل جائے گی, اور اس سے پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی یہ 959 کلومیٹر طویل سرحد جو ہے یہ محفوظ ہو جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ جو کمپیٹیٹیونیس تھی چابہار کے درمیان اور گوادر کے درمیان وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ چین کا فائدہ یہ ہے کہ چین کو ان انٹرپٹڈ آئل کی سپلائی چاہیے, اور سعودی عرب اور یو اے ای کے بعد ایران تیسرا بڑا ملک ہے جس سے چین آئل خرید رہا ہے. تو چین کے لیے یہ بھی ایک بہت محفوظ رہے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا وائرس کی آمد کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں بہت کشیدگی پائی گئی. اس کے نتیجے میں بہت ساری اس کے اوپر ہم جانتے ہیں کہ اقتصادی پابندیاں بھی لگنے کی بات ہوگی, بہت ساری مصنوعات کو بند کیا گیا, اس کی ٹیلی کام انڈسٹری کو ہٹ کیا گیا, اس کی اور بہت ساری انڈسٹری کو ہٹ کیا جا رہا ہے تاکہ چین کی جو برآمدات امریکہ اور مغربی ممالک کو وہ کم ہو سکے. تو چین کو متبادل منڈی چاہیے تھی, تو یہ کروڑوں لوگوں کی ایک نئی منڈی ایران جو ہے وہ چین کے لیے کھل گئی ہے. تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جن سے خطے میں آنے والی جن سے پاکستان کو بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں. بہت سارے ممالک یہ سوچتے تھے, کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو عالمی تنائی کا شکار کریں گے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ خود عالمی تنائی کا شکار ہو رہے ہیں. خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ جو ایران میں ہوا ہے, جو ریسنٹلی نیپال میں ہوا ہے, اس کے جس طریقے سے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں خرابی آئی ہے, اور اس کے علاوہ جس طریقے سے چین اس خطے میں اپنے قدم جما رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میانمار میں کی حکومت کے ساتھ اس کے بڑے گہرے تعلقات ہو گئے, وہ میسیو قسم کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. سری لنکا میں بھی اس کے سری لنکا کی حکومت کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہوئے, اب وہ بڑے پیمانے کی سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے. ایک سری لنکن پورٹ جو ہے وہ بھی اب چین اس کو آپریٹ کرنا شروع ہو گیا. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو دوست ملک چین ہے اس کے پنجے خطے میں مزید مضبوطی سے جم رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں پاکستان کا جو حریف ملک ہے انڈیا وہ آہستہ آہستہ ریجن میں تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے.